ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک غریب مگر نیک دل نوجوان رہتا تھا۔ اس کے والدین دنیا سے جا چکے تھے اور وہ اپنی ضعیف دادی کے ساتھ ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں زندگی گزار رہا تھا۔ احمد دن بھر محنت مزدوری کرتا مگر پھر بھی گھر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ اس کے باوجود اس کے چہرے پر کبھی شک نہ ہوتا کیونکہ اس کا دل اللہ پر کامل یقین سے بھرا ہوا تھا۔ احمد ہر نماز وقت پر ادا کرتا اور اکثر یہ دعا کرتا، اے اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا رازق ہے۔ ایک دن گاؤں میں شدید قحط پڑ گیا۔ کام بالکل ختم ہو گیا، کھانے کو کچھ نہ تھا۔ دادی کئی دن سے بھوکی تھی۔ احمد کے دل میں بے چینی تھی مگر زبان پر شک نہ آیا۔ وہ مسجد گیا، 2 نفل پڑھے اور اللہ سے رو رو کر دعا کی۔ اسی رات احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ قریبی شہر جا کر کوئی کام تلاش کرے گا۔ اگلی صبح وہ فجر کے بعد روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی سڑک کنارے بے ہوش پڑا ہے۔ احمد خود بھوکا تھا مگر اس نے اپنی آخری روٹی اس بوڑھے کو کھلا دی اور پانی پلایا۔ بوڑھے نے آنکھیں کھول کر احمد کو دعا دی اور کہا، بیٹا، اللہ تمہیں وہ دے گا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ احمد شہر پہنچا تو ایک دکان پر مزدور کی ضرورت تھی۔ مالک نے احمد کے چہرے کی سچائی دیکھ کر فوراً رکھ لیا۔ کچھ دنوں میں احمد کی محنت اور ایمانداری سے مالک اتنا خوش ہوا کہ اس نے احمد کو مستقل نوکری دے دی۔ کچھ عرصے بعد مالک نے احمد کو اپنا کاروبار سنبھالنے کی ذمہ داری دے دی۔ احمد کی زندگی بدل گئی۔ اب اس کے گھر میں رزق کی کمی نہ تھی، دادی خوش تھی اور احمد شکر ادا کرتا نہ تھکتا تھا۔ احمد اکثر لوگوں سے کہتا، میں نے مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد اب شہر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا تھا مگر اس کے دل میں تکبر نام کی کوئی چیز نہ آئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے، نہ کہ اس کی اپنی طاقت۔ ہر جمعہ وہ مسجد میں جا کر شکرانے کے نفل ادا کرتا اور کہتا، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایک دن احمد کو خبر ملی کہ اس کے گاؤں میں اب بھی بہت سے لوگ غربت اور بھوک کا شکار ہیں۔ یہ سن کر اس کا دل کانپ اٹھا۔ اسے اپنی پچھلی حالت یاد آ گئی۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ صرف اپنی زندگی ہی نہیں بدلے گا بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرے گا۔ احمد نے اپنے مالک سے اجازت لے کر گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان کھولی جہاں آٹا، چاول اور ضروری اشیاء بہت کم منافع پر فروخت کی جاتی۔ بعض غریبوں کو وہ چیزیں ادھار مفت بھی دے دیتا۔ اس کی نیت صرف ایک تھی، اللہ کو راضی کرنا۔ دادی اکثر احمد سے کہتی، بیٹا، جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اس کے رزق میں کئی گنا اضافہ کرتا ہے۔ ایک رات احمد دکان بند کر کے گھر لوٹ رہا تھا کہ اس نے ایک روتی ہوئی عورت کو دیکھا۔ وہ اپنے بیمار بچے کو گود میں اٹھائے بیٹھی تھی۔ احمد نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ بچے کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ احمد نے بغیر سوچے سمجھے اپنی جیب میں موجود تمام رقم اس عورت کو دے دی۔ گھر آ کر اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا مگر اس کا دل عجیب سکون سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اگلی ہی صبح احمد کو شہر کے ایک بڑے تاجر کا پیغام ملا۔ اس نے احمد کی ایمانداری اور نیکی کے بارے میں سن رکھا تھا اور چاہتا تھا کہ احمد اس کے ساتھ شراکت میں کام کرے۔ یہ ایک بہت بڑا موقع تھا۔ احمد نے سجدے میں گر کر شکر ادا کیا اور کہا، آ اللہ، تو نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ احمد نے بڑے تاجر کے ساتھ شراکت قبول کر لی مگر ایک شرط پر۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا، میں کاروبار میں کبھی جھوٹ، دھوکہ، حرام کمائی شامل نہیں کروں گا۔ تاجر نے احمد کی بات سن کر مسکرا کر کہا، مجھے تم جیسے ہی انسان کی تلاش تھی۔ کاروبار تیزی سے پھیلنے لگا۔ اللہ نے اس میں ایسی برکت دی کہ چند ہی مہینوں میں احمد شہر کے کامیاب لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ مگر احمد کا دل اب بھی سادہ تھا۔ وہ اب بھی فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا اور اللہ سے یہی دعا مانگتا، آ اللہ، مجھے آزمائش میں بھی اپنا بنائے رکھنا۔ ایک دن احمد کے پاس ایک پرانا جانے والا آیا۔ اس نے احمد کو مشورہ دیا کہ اگر وہ تھوڑا سا غلط راستہ اختیار کر لے تو دولت کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ یہ احمد کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔
लम्हा भर के लिए शैतान ने दिल में वसवसा डाला, मगर फौरन इसे अपनी भूख फाके और वो दुआएं याद आ गईं जो इसने मुश्किल वक्त में मांगी थीं। अहमद ने मजबूत लहजे में कहा, जिस अल्लाह ने मुझे बगैर धोखे के दिया है वो हराम से बचा कर भी दे सकता है। इस फैसले के बाद अल्लाह ने अहमद के दिल को ऐसा सुकून अता किया जो दौलत से कहीं बढ़कर था। कुछ अरसे बाद शहर में अचानक माशी बहरान आ गया। बहुत से कारोबार बंद हो गए। अहमद का कारोबार भी शदीद नुकसान में चला गया। लोग कहने लगे, अब देखते हैं इसका अल्लाह कहाँ है। ये अल्फाज अहमद के कानों तक पहुंचे, मगर उसकी आंखों में आंसू न आए। इसने बस इतना कहा, वही अल्लाह जिसने दिया अब सब्र भी देगा। अहमद ने एक एक करके अपने अखराजात कम कर दिए, मगर किसी गरीब मुलाजिम को नौकरी से ना निकाला। इसका यकीन था कि जिसका सहारा अल्लाह हो वो कभी अकेला नहीं होता। रात को वो देर तक सजदे में गिरा रहा। इसकी ज़बान पर सिर्फ यही अल्फाज थे, आ अल्लाह, अगर ये आजमाइश है तो मुझे शुक्रगुजार बना दे, और अगर सजा है तो मुआफ फरमा दे। चंद हफ्तों बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे। जिन लोगों ने ईमानदारी छोड़ दी थी वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गए, मगर अहमद का कारोबार जो सबसे कमजोर समझा जा रहा था दोबारा खड़ा होने लगा। एक गैर मुल्की कंपनी ने अहमद की सच्चाई और उसूलों की वजह से इसके साथ मुआहिदा कर लिया। ये वो लम्हा था जब सबको समझ आ गया कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी खसारे में नहीं रहता। अहमद ने सबसे पहले गांव जाकर शुक्राने की दुआ करवाई। इसने वहां एक छोटा मदरसा और एक कुनवा बनवाया ताकि लोग इल्म और पानी दोनों से फायदा उठा सकें। अहमद ने लोगों से कहा, अल्लाह इंसान को कभी खाली हाथ नहीं लूटता। कभी वो देता है, कभी सब्र देता है, और कभी ऐसा सबक देता है जो पूरी जिंदगी बदल देता है। और वाकई अहमद की जिंदगी इस बात की गवाह बन गई कि जो अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखे इसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं।